ویسے تو میں ہنس رہا ہوں یہ، لیکن ڈھٹائی والی یہ ہنسی ہے. سچ بات تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی، اس کو اوپن کورٹ کہنا، اس کو عدالت کہنا، اس کو جو ہے انصاف کے ایوان کہنا، اور اس ماحول میں وکالت کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اور پھر جو یہ کہتے ہیں کہ جی جیل ٹرائل تو اوپن ٹرائل ہوتا ہے جی، تو پھر آئے ایک دفعہ ذرا یہاں آ کر بھگتیں، ذرا ایک پیشی بھگت کے دیکھیں. صبح سے لے کر شام تک بٹھاتے ہیں، تلاشی کی جاتی ہے، اور نہ صرف وکلاء کی بلکہ فیمیل لائرز کو بھی اسی طرح اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. اور دروازوں پر جس طرح سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں یہ تضحیک ہے. اور جو کورٹ روم ہے بذات ہی وہاں کوئی مائک نہیں لگا ہوا، کوئی وہ جو لیمپس ہوتے ہیں جس سے آپ کے لفافوں پر اور کتب پر جو ہے روشنی پڑتی ہے. ظاہر ہے اب ہماری وہ بینائی تو نہیں ہے اتنی تیز کہ تاریکی میں بھی ہم پڑھ سکیں اور دیکھ سکیں. تو لامحالہ جو ظاہر ہے وکلاء جس طریقے سے اپنے کتب کو اور اپنی جو ہے فائل کو اور اپنا نوٹس کو اور اس کو پڑھتے ہیں وہ روشنی کے بنا ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ اس کے باوجود ہم یہاں آتے رہتے ہیں. اور پھر جو اندر ہال کے اندر جو سردی ہوتی ہے وہ اس طرح ہے کہ دو دو تین تین جرابیں پہنی ہوئی ہیں، نیچے لیگنگز اور اس کے نیچے جو ہے گرم وہ پہنا ہوا ہے، اوپر اوور کوٹ پہنا ہوا ہے، نیچے کوٹ پہنا ہوا ہے، اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ کتنے ہم نے لباس پہن کر یہاں تک آنا پڑتا ہے. ویسے تو میں ہنس رہا ہوں یہ، لیکن ڈھٹائی والی یہ ہنسی ہے. سچ بات تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی، اس کو اوپن کورٹ کہنا، اس کو عدالت کہنا، اس کو جو ہے انصاف کے ایوان کہنا، اور اس ماحول میں وکالت کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اور پھر جو یہ کہتے ہیں کہ جی جیل ٹرائل تو اوپن ٹرائل ہوتا ہے جی، تو پھر آئے ایک دفعہ ذرا یہاں آ کر بھگتیں، ذرا ایک پیشی بھگت کے دیکھیں. صبح سے لے کر شام تک بٹھاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ مغرب کا وقت ہو کر اور کوئی آپ کو تفصیل بتا دے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. کیس کے ساتھ تو کیا ہونا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے یہ بھی بڑی بات ہے. تو آج عمران خان صاحب کی جو ہم نے وہ کی تھی، وہ غلطی سے ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے عملے کی غلطی سے انہوں نے سنگل بینچ کے پاس لگا دیا وہ کیس. جسٹس گل اورنگزیب کے پاس جب لگا اور صبح میں 9 بجے 9:15 بجے کے قریب باری آئی، میں پیش ہوا تو جج صاحب کہنے لگے کھوسر صاحب یہ تو نیب کے خلاف آپ نے کیا ہے. تو میں نے کہا جی لکھا ہوا ہے اس میں، یہ تو 2 ججز کے پاس لگنا چاہیے، ڈویژن بینچ یہ سن سکتی ہے، تو یہ سنگل جج کے پاس میرے پاس تو لگی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جناب یہ میرا قصور تو نہیں ہے. تو جج صاحب کہنے لگے میرا قصور بھی تو نہیں ہے. میں نے کہا جی آپ ہی کے آفس سرکاری دفاتر کا قصور ہے، اور اس لیے کسی بھی سرکاری افسر کی یا کسی سرکاری ادارے کی کسی غلطی کی سزا جو ہے وہ کسی پاکستانی شہری یا سائل کو نہیں دی جا سکتی ہے. تو جج صاحب نے، جب میں نے انہیں عرض کیا کہ یہ 2021 میں یہ تعیناتی صدر پاکستان نے کی تھی اس وقت کے قانون کے مطابق، 2022 میں ترمیم ہو گئی اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ وفاقی حکومت تعینات کر سکتی تھی نیب کے جج کو، اور وہ بھی چیف جسٹس متعلقہ، یعنی جو بھی صوبے کا چیف جسٹس ہو یا مرکز کا ہو، تو اس کی مرضی اور رضا اور رغبت سے ہی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو جو ہے جج کو تفویض کیا جا سکتا ہے. اور پھر وہ سرونگ سیشن جج ہونا چاہیے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرونگ ہونا چاہیے، ریٹائرڈ بھی نہیں ہو سکتا ہے اور ڈیپوٹیشنز بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو جو موجودہ جج صاحب جن کے سامنے ہم آئے ہیں وہ نہ تو وفاقی حکومت نے انہیں تعینات کیا تھا کبھی بھی، اور اس کا ترمیم کا اطلاق جو ایکٹ 2022 کا ہے، اس ترمیم کا اطلاق یہ 85 سے کیا گیا، 85 سے کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2022 سے لے کر آج تک جو بھی جج صاحب کیس سنتے رہے ہیں وہ بلا اختیار و بدون جو ہے کسی
جورسڈکشن کے وہ سنتے رہے. وہ تمام کارروائیاں جو ہیں کالعدم متصور ہوں گی، کیونکہ ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کبھی ہوا ہی نہیں ہے. ایک بات یہ تو جج صاحب بھی کہنے لگے اچھا یہ وہی جج صاحب ہیں ہائی کورٹ کے کہنے لگے. میں نے کہا جی ماشاءاللہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے نواز شریف کا کیس بھی سنا، جنہوں نے آصف علی زرداری صاحب کا بھی کیس سنا، یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی کیس سنا، اور اب ماشاءاللہ عمران خان صاحب کا بھی کیس سن رہے ہیں. اور یہ بہت زیادہ مقبول اور منظور نظر ہیں، اور سبھی کام انہی کو یار بس کر چپ کرنا پلیز ڈونٹ انٹرفیئر. تو یہ میں نے کہا جی یہ وہ ماشاءاللہ مقبول ترین جج صاحب ہیں جن کے ذمہ سارا کچھ لگا دیا جاتا ہے تاکہ من پسند فیصلے کروائے جا سکیں. تو ایسے میں باہر کیف مجھے جج صاحب کی ذات سے کوئی ایسی پرخاش شکایت نہیں ہے. بہت ماشاءاللہ نرم اور حلیم گفتگو کرتے ہیں. ان کا رویہ بالکل ایسا میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی کسی قسم کی مجھے کوئی شکایت ہے یا میرے کسی ساتھی وکیل کو شکایت ہے. بہت پلیزنٹ ہے. لیکن بات یہ قانون کی ہے، قانونی تقاضوں پر وہ پورے نہیں اترتے. اور جیل ٹرائل میں نے آپ کو بتا ہی دیا جو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صعوبتیں گزر کے جو ہے یہ جیل ٹرائل اوپن ٹرائل نہیں ہے. اوپن ٹرائل کسی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے. اور جج صاحب خود ڈویژن بینچ جو ہے پہلے فیصلہ یہ کر چکی سائفر کیس میں دو مرتبہ سائفر کیس میں یہ خصوصی یعنی یہاں جیل ٹرائلز کو کالعدم قرار دے چکی ہے یہی ڈویژن بینچ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی. تو باہر کے جج صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ اب ڈویژن بینچ کے پاس جانا لگ سکتا ہے تو غلطی ہمارے سٹاف سے ضرور ہوئی ہے. تو میں نے کہا جی آج ہی یعنی آج کے دن میں نے کہا اس کو آج ہی ڈی بی میں پلیز لگا دیجئے گا، کیونکہ جج صاحب کو بڑی جلدی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ گواہوں کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں کس کی ہدایت ہے کہ اس کو جلدی یکسو کرنا ہے. اور یکسو کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. تو میں نے کہا جی اس لیے مہربانی کر کے آج ہی لگائیں تاکہ مزید کارروائی اس میں جو غیر آئینی اور غیر قانونی کی جا رہی ہے وہ نہ ہو سکے اور مانے ہو جائے اور رکاوٹ اس میں آ جائے. تو باہر کیف انہوں نے کہا میں تو چیف جسٹس کے ساتھ بھیج سکتا ہوں فائل آپ کی استدعا کے ساتھ، لیکن بینچ کا کانسٹیٹیوٹ کرنا یہ میرے بس میں نہیں ہے. یہ چیف جسٹس صاحب ضابطے کے مطابق کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے پاس بھیج دی. ہمیں منتظر رہے اور 12:30 بجے کے قریب ہمیں اطلاع ملی کہ چیف صاحب نے کل کے لیے اس کیس کو جو ہے وہ ڈی بی جو ہے ڈویژن بینچ جسٹس گل اورنگزیب صاحب کی سربراہی میں اس کو کل کے لیے لگا دیا ہے، جس کی سماعت ڈی بی 12 بجے کے بعد 12:15 بجے کے قریب کرے گی. تو ہم نے آ کے یہاں بتایا جج صاحب کو، منتظر تھے ہمارے، تو ہم نے انہیں بتایا کہ جناب یہ دونوں کیس جو آپ سماعت کر رہے ہیں ان دونوں کیسز میں ہم نے سٹے مانگا ہے عدالت عالیہ سے، اور وہ آج جزوی سماعت سنگل جج کے پاس ہوئی ہے، لیکن چونکہ سنگل جج سن نہیں سکتے تھے اس لیے کل کے لیے یہ ڈویژن بینچ کے پاس لگی ہے. آپ مہربانی کر کے اسے مزید سماعت سے احتراز کیجئے گا تاکہ فیصلہ ہائی کورٹ کا آپ کے سامنے آ جائے، اور پھر اس کی روشنی میں جو بھی ہوگا اگر سٹے ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر آپ سن نہیں سکتے ہیں، آگے اس میں پیش رفت نہیں ہو سکتی ہے. اگر کوئی اور صورت ہوگی تو پھر ہم حاضر ہیں، آپ بھی میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے. لیکن باہر کیف انہوں نے کہا کہ سٹے تو ابھی نہیں نہ ہوا، سٹے نہیں ہوا تو نہیں ہوا. ہم نے کہا وہ تو واقعی صحیح بات ہے، آج جب سماعت نہیں ہوئی تو سٹے کہاں سے ہونا تھا. تو باہر کیف وہ کل کے لیے انہوں نے آج گواہان کے جرح بھی کی اور گواہ بھی قلم بند کیے اور پرسوں کے لیے رکھ دیا ہے. اب مزید ان دونوں کیسز میں پرسوں کے لیے رکھ دیا. اس حوالے سر کیا کہیں گے جو پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے کیا ریوزٹ کیا جا رہا ہے پورے پاکستان میں؟ نہیں، چند حلقوں پر ہے، صرف چند حلقوں پر جو ہے جس میں شکایات آئی تھی یا جس میں کوئی ایسے پارٹی تنظیم کی جانب سے کوئی تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، ان پر گوہر صاحب کو، عمیر نیازی صاحب کو
اور میں بھی اس میں شامل تھا, شعیب شاہین صاحب بھی شامل تھے, اس میں ان پر غور و خوض مزید ہوگا. باقی ایسا نہیں ہے, باقی تو سارے جو ہو چکے